السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدائی 4 آیات تلاوت کی تھیں اور ان کو سیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہر لفظ کے بارے میں مختصر قواعد انشاءاللہ ذکر کیے جائیں گے، پھر اس کے بعد پوری تلاوت ان قواعد کے مطابق پڑھی جائے گی تاکہ آپ سب احباب کو اندازہ ہو جائے اور بہتر سے بہتر پڑھنے کی آپ کوشش کریں۔ توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لام پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، یہ حمزہ بھی تحقیق کے ساتھ ہے، نرم نہیں پڑھنا۔ کاف باریک ہے۔ علی، عین کو واضح نکالنا ہے۔ لا پہ کھڑی زبر ہے اور ایک الف کے برابر ان کو لمبا کیا جائے گا۔ ہدم من ربہم، یہ دم پہ نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ، ایک الف کے برابر غنہ کیا جائے گا۔ من ربہم، یہ نون ساکن کا را کے اندر ادغام ہو رہا ہے، نون ساکن کا را کے اندر ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے، ادھر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ ربہم، را کو موٹا کرنا ہے۔ ہم، ہا کو واضح نکالیں، میم ساکن کا اظہار ہے۔ وَأُولَئِكَ، یہ بھی مد واجب ہے، ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے واو کو ادا کرنا ہے، حمزہ تحقیق کے ساتھ ہے۔ کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ ہم المفلحون، یہاں لام ساکن جو ہے اس کو ہلانا نہیں ہے، فا کو بھی نہیں ہلانا۔ لحون، ہا کو واضح نکالنا ہے اور یہ واو مدہ ہے۔ وقف کی صورت میں آپ یہاں مد کر سکتے ہیں، اس کے بعد نون جو ہے وہ عارضی طور پہ ساکن ہو جائے گی وقف کی صورت میں۔ ان الذین، نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ۔ ذی، یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ کفروا، کاف کو باریک اور را کو موٹا، را کے اوپر پیش ہو یا زبر ہو را کو موٹا کیا جاتا ہے۔ رو، یہ واو مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا۔ سواء، مد واجب ہے، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ۔ ان، نون تنوین کا اظہار ہے۔ علیہم، عین کو واضح نکالیں۔ لئی، یا لین ہے۔ ہم، میم ساکن کا اظہار ہے۔ یہ میم ساکن اور نون ساکن کے جو قواعد ہیں یہ ہم نے قرآن قاعدہ میں سمجھائے ہیں۔ آپ پلے لسٹ میں قرآن قاعدہ کھول کے آپ اس کا لیسن دیکھ سکتے ہیں جہاں اخفاء یا اظہار یا دیگر نون ساکن و تنوین کے قواعد، میم ساکن کے قواعد موجود ہیں، ان کو آپ دیکھیں، سنیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر اس کے مطابق آپ کو انشاءاللہ جلدی سمجھ آئے گی۔ یہ دونوں جو حمزے ہیں ان کو آپ نے تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، کوئی بھی نرم نہ ہو۔ اخفاء ہے۔ ذو، را کو موٹا کرنا ہے، ذال کو نرم ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے نکالنا ہے۔ تہم، تا کو باریک۔ ہم، میم ساکن کا یہاں اظہار ہے۔ یہاں بھی میم ساکن کا اظہار ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ لم، لام کو باریک، میم ساکن کا اظہار۔ تا کو باریک، اور یہ جو نون ساکن کا اخفاء ہو رہا ہے باریک اخفاء ہے، دیکھیں توجہ کے ساتھ آواز کو سماعت فرمائیں۔ ایک ہوتا ہے یہ موٹا اخفاء ہے، یہ باریک ہے، آپ نے یہاں باریک اخفاء کرنا ہے۔ زید، را باریک، را ساکن سے پہلے زیر آ جائے، را باریک ہوتی ہے۔ ہم، میم ساکن کا اظہار۔ لا، الف مدہ۔ یؤمنون، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ۔ مینون، یہ واو مدہ ہے، وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں۔ ختم اللہ، خا کو موٹا، تا اور میم کو باریک۔ اللہ، لفظ اللہ کو موٹا، اس سے پہلے زبر ہے۔
علی، لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آ جائے تو لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھتے ہیں. علی عین کو واضح، لا کھڑی زبر ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. قولو قاف کو موٹا، لو واو مدہ، بہم ہا کو واضح نکالیں. ہم کی میم جو ہے اس کو ہلانا نہیں ہے اور میم ساکن کا اظہار ہے. وعلی وعلی عین کو واضح نکالیں. لا الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. سم سین کو سیٹی کے ساتھ میم ساکن کا اظہار. عہم عین کو واضح نکالنا ہے، ہم ہا کو واضح نکالنا ہے اور میم ساکن کا یہاں بھی اظہار ہو رہا ہے. وعلی ابصارہم لام پہ مد جائز ہے. حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے کے شروع میں ہو تو مد جائز ہوتی ہے، اسی کلمہ میں ہو تو مد واجب ہے. یہ دیکھیں، اب با پہ قلقلہ کرنا ہے، صا کو موٹا کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیں، الف اپنے ما قبل کے تابع ہوتا ہے. الف سے پہلے اگر موٹا حرف ہے الف کو بھی موٹا کرنا ہے، باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا. ریہم را کو باریک، را کے نیچے زیر و را باریک ہوتی ہے. ہم میم ساکن کا اظہار ہے. غشاوۃ ولہم شا یہ الف مدہ ہے، نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. لہم لام باریک، ہم میم ساکن کا اظہار ہے. عذا الف مدہ ہے، عین کو واضح نکالیں. بن یہاں نون تنوین کا اظہار ہے. عظیم عین کو واضح نکالیں، وا کو موٹا کرتے ہوئے، اور یہ یا مدہ ہے اور وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ یہاں نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے. نا الف مدہ، سی سین کو باریک سیٹی کے ساتھ. من یقول یہاں نون ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ. قو واو مدہ، قاف کو موٹا، لو کا لام جو ہے وہ لمبا نہیں کرنا. آمنا آ الف مدہ کے قائم مقام ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے اور الف مدہ ہے. باللہ لفظ اللہ کا لام باریک ہو رہا ہے، اس سے پہلے زیر ہے. ہی کی ہا واضح کریں. وبالیوم لام کو ہلانا نہیں ہے، یو واولین ہے. مل آخری لام ساکن کو ہلانا نہیں ہے. آخری آخری خا کو موٹا، را باریک. وما الف مدہ واو کو ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے. ہم بمؤمنین یہ حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ اور نی یا مدہ ہے، وقف کی صورت میں آپ یہاں مد کر سکتے ہیں. تو آج ہم یہاں تک پڑھتے ہیں، انشاءاللہ تعالی اگلے سبق سے ہم یہاں سے آغاز کریں گے. توجہ کے ساتھ آپ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں، جو بھی قواعد آپ کو بتائے گئے ہیں اس کی روشنی میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولئک علی ھدی من ربہم وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ومن
الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. یہاں میم ساکن کا اخفا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی اگلے سبق کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.